روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے یوکرین اور نیٹو کے ممالک پر ایٹمی ہتھیاروں سے حملے کی دھمکی دے دی۔ یوکرائن نے بھی خوفناک ویکیوم بم کے حملے کا الزام روس پر لگا دیا۔ یوکرائن جنگ، جو اس وقت پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اس کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ 3 اطراف سے روسی فوج یوکرائن میں داخل ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ روسی فوج نے یوکرائن کے شہروں پر بھی مزید حملے تیز کر دیے ہیں۔ روس یوکرائن کے دوسرے بڑے شہر پر قبضہ کرنے کے انتہائی قریب ہے۔ اس شہر میں مختلف سرکاری عمارتوں پر گولہ باری بھی کی جا رہی ہے۔ کئی دنوں سے یہ شہر حملوں کی زد میں ہے اور روس کی کوشش ہے کہ یوکرائن کے ملٹری بیسز اور پولیس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا جائے۔ روسی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی فوج یوکرائن کے جنوبی بندرگاہ والے شہر پر قبضہ کر چکی ہے۔ اگر اس دعویٰ کو صحیح تسلیم کیا جائے تو آئندہ کی صورتحال میں روس اس شہر کو ملٹری بیس کے طور پر بھی استعمال کر سکتی ہے، جو کہ یوکرائن کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری طرف روسی فوج یوکرائن کے دارالحکومت کے انتہائی قریب پہنچ گئی ہے۔ شہر کی گھیرہ بندی کر کے روسی فوج سپلائی لائن بند کر سکتی ہے، جس سے غذائی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ روس کا بحری بیڑا بھی یوکرائن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جنگ کی صورتحال میں یوکرائنی عوام کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ عورتوں نے پیٹرول سے دستی بم بنانا شروع کر دیے ہیں تاکہ وہ ان سے روسی فوج پر حملہ کر سکیں جب وہ شہر میں داخل ہوں۔ یوکرائنی عورتوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے ساتھ ایسے حالات پیش آئیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ روس ان سے کبھی نہیں جیت سکتا۔ وہ پہلے ہی سے ان کے ساتھ لڑنے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ وہ ہر طرح سے روسی فوج سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف رشین گورنمنٹ جنگ سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں۔ ان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یوکرائن میں تب تک حملے کرتے رہیں گے جب تک ان کا مشن پورا نہیں ہو جاتا۔ روسی گورنمنٹ کے خیال میں روس کی اس جنگ میں کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ جنگ کی ساری ذمہ داری یورپ اور امریکہ کی ہے۔ یورپ اور امریکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جنگ میں روس کے خلاف ہیں۔ روسی گورنمنٹ نے میڈیا پر پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ دہشت پھیلانے والے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے تاکہ کسی طرح کا خوف ان کے ملک میں نہ پھیلے، بلکہ میڈیا کے ذریعے عوام کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ روس سارے اقدام امن کے لیے کر رہا ہے۔ دوسری طرف یوکرائن سے لاکھوں لوگ جنگ کے خوف کی وجہ سے یورپ کے باقی ملکوں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہیں، جس میں بچے، بوڑھے، مرد اور عورتیں سب شامل ہیں۔ یوکرائن میں موجود کئی انڈین اور پاکستانی یوکرائن کا بارڈر پار نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی جان کو شدید خطرے میں محسوس کر رہے ہیں اور وہ کسی بھی طریقے سے فوری طور پر یوکرائن سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں جب روس کے وزیر خارجہ نے خطاب کرنے کی کوشش کی تو 100 کے قریب سفارتکاروں نے ان کے خطاب کا بائیکاٹ کر کے اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا، لیکن چین، شام اور دیگر چند ملکوں کے سفارتکار روس وزیر خارجہ کا خطاب سنتے رہے۔ یوکرائن کی گورنمنٹ نے روس پر الزام لگایا ہے کہ اس نے یوکرائن پر ویکیوم بم سے حملہ کیا ہے، لیکن اس بات کی سچائی جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ آخر یہ بم کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ بم دراصل تھرموبیرک بم ہے، جو کہ ایٹم بم کے بعد دنیا کے خطرناک ترین بموں میں شامل ہوتا ہے۔ اس کا حملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ جس جگہ پر گرے آس پاس ہزاروں ڈگری ٹمپریچر ہائی کر دیتا ہے۔ اگر انسان اس حملے کی لپیٹ میں آ جائیں تو وہ ہوا میں دھوئیں کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق اسی قسم کا بم امریکہ نے افغانستان کی جنگ میں طالبان کے خلاف بھی استعمال کیا تھا۔ اسی وجہ سے ہیومن رائٹس کی تنظیموں نے اس بم کے استعمال پر پابندی عائد کر رکھی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رشیا نے بھی اسی قسم کے بم کا استعمال چیچینیا پر حملے میں کیا تھا، لیکن اس بات کا کوئی خاطر خواہ ثبوت نہیں ملا۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ رشیا کے پاس اس قسم کے بم موجود ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ بم جب کسی جگہ پر گرتا ہے تو اس کے آس پاس کی آکسیجن ختم کر دیتا ہے، جس کی وجہ اس میں فیول کا بہت زیادہ مقدار میں ہونا ہے۔ جب یہ آکسیجن اپنے اندر ضم کرتا ہے تو دھوئیں کی طرح ہوا میں بکھر جاتا ہے، لیکن دوسرے دھماکے کے بعد یہ بہت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا دیتا ہے۔ اس بم کے دھماکے سے کئی کلومیٹر دور رہنے والے انسانوں کے پھیپھڑے اس کی زہر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کے دھماکے کے بعد اگر کوئی انسان کسی سرنگ، غار یا مورچے میں بھی موجود ہو تو اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بم کو خاص طور پر بنایا بھی اسی وجہ سے گیا تھا۔ یوکرائن کا کہنا ہے کہ روس نے اس بم کا استعمال کیا ہے، لیکن روس اس بات سے انکار کرتا ہے۔ عالمی سطح پر روس کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے امریکہ نے روس پر فضائی پابندی بھی لگا دی ہے، اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ پیوٹن کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ پیوٹن نے دنیا کی بنیادیں ہلانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یوکرائن کی عوام اور فوج رشیا کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل یہی الفاظ امریکہ نے اشرف غنی کی فوج کے بارے میں بھی استعمال کیے تھے کہ وہ طالبان کا افغانستان پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے اور وہ طالبان کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں اپنا اظہار ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر بھی کریں۔